بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت الذین یؤمنون بالغیب سے آج ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ پیچھے ھدی للمتقین گزرا، اس میں متقین سے کیا مراد ہے؟ ایک قول تو یہ تھا کہ مراد ہے جو شرک سے بچتے ہیں، اور دوسرا قول تھا کہ جو خلاف اولا باتوں سے بچتے ہیں یا گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو اگر المتقین سے مراد ہو کہ وہ شرک سے بچتے ہیں تو الذین یؤمنون بالغیب یہ صفت احترازیہ ہوگی، اور مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے جو شرک سے بچتے ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ لوگ ایمان بھی رکھتے ہوں۔ صرف شرک سے بچنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور اگر المتقین سے مراد ہو کہ وہ لوگ خلاف اولا باتوں سے اور گناہوں سے بچتے ہیں، جو باتیں بہتر نہیں ہیں ان سے بھی بچتے ہیں اور گناہوں سے بھی بچتے ہیں، تو الذین یؤمنون یہ صرف وضاحت کے لیے ہوگی۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، ایسے متقین کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ باقی ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا لغوی معنی تو ہے تصدیق کرنا، کسی کو تسلیم کرنا، جیسے قرآن مجید میں ہے وما انت بمؤمن لنا، تو ہماری تصدیق کرنے والا نہیں ہے۔ تو مومن سے مراد وہاں پر مصدق ہے، یعنی تصدیق کرنا۔ باقی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں دل سے ان چیزوں کی تصدیق کرنا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کی تصدیق کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ تو دل سے ماننا تو ضروری ہے، البتہ زبان سے ماننا بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ حالتیں دو ہیں۔ نمبر ایک، کوئی مجبور نہ کر رہا ہو کلمہ کفر کہنے پر۔ نمبر دو، کوئی کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر رہا ہو۔ اگر کوئی کلمہ کفر کہنے پر مجبور نہیں کر رہا تو پھر زبان سے ماننا بھی ضروری ہے، زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، صرف دل میں ماننا کافی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ فرعونیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان فرعونیوں نے انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن ان کے دلوں نے یقین کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل میں ان کے یقین موجود ہے، زبان سے انکار کرتے ہیں، تو اس لیے وہ کافر ہیں۔ اب فرعونیوں کا ایمان معتبر نہیں، باوجود اس کے کہ دل سے وہ مانتے ہیں۔ دوسری دلیل، ایک جگہ یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی دل سے مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کو مسلمان قرار نہیں دیتے۔ معلوم ہوا صرف دل سے ماننا کافی نہیں ہے۔ تو یہ تو حالت ہے اس وقت کہ جب کلمہ کفر کہنے پر کوئی مجبور نہ کر رہا ہو۔ اگر کلمہ کفر کہنے پر کوئی مجبور کر رہا ہے تو پھر دل سے تصدیق کرنا کافی ہے، زبان سے اقرار ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر یہ کہ جس کو مجبور کیا گیا ہو کلمہ کفر کہنے پر، وقلبہ، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ معلوم ہوا کوئی کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر رہا ہے لیکن دل میں ایمان موجود ہے، تصدیق موجود ہے، تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ کوئی کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے تو زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تو تفصیل ہو گئی یؤمنون کی۔ آگے لفظ ہے بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ چند مفسرین کے اقوال ہیں۔ نمبر ایک، وہ ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو دکھائی نہیں دیتی، جیسا کہ جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اسی طرح فرشتے، تمام چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس وقت بھی جب وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتے، تم ان کو نظر نہیں آتے ہو،
صحابہ کے ساتھ وہ موجود نہیں ہوتے، پکے مسلمان ہیں، منافقین کی طرح نہیں ہے کہ جو صحابہ سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب شیاطین کے ساتھ ملتے تھے، کفار کے ساتھ، تو کہتے تھے ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ نہیں، یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں تمہاری عدم موجودگی میں بھی۔ دو قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بالغیب سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان لاتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہوتے ہیں، جب حضور علیہ السلام کے سامنے موجود ہوں تب بھی ایمان، غائب ہوں تب بھی ایمان۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود نہیں تھے، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانہ کے بعد بھی، یعنی وہ لوگ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد دنیا میں آئے اور ایمان لائے، ان کا ایمان عجیب ہے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی ان کو مانتے ہیں۔ تو بالغیب کے بارے میں یہ چند تھوڑی سی تفصیل تھی۔ الذین یؤمنون بالغیب ترجمہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اس کے بعد اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کا کیا مطلب ہے۔ تب تک کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔